کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ ایک ایک چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، ایک ایک چیز محفوظ کی جا رہی ہے۔ تو پہلی چیز ہمارے اعمال کے سلسلے میں وٹنس کے طور پر، گواہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ کے اندر جو چیز پیش کی جائے گی وہ ہمارا اعمال نامہ ہوگا۔ اب آئیے دوسری چیز، ظاہر سی بات ہے کہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے مولا یہ ایسے ہی ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو کہہ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی آیت کی تلاوت کروں گا اس کے شان نزول کے حوالے سے بتاؤں گا۔ تو اب دوسرا وٹنس کون ہے، دوسرا گواہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ منہ پہ مہرے لگا دے گا، چپ، کچھ نہیں بولے گا، تیرا منہ بند کر۔ یہ کب فرمائے گا رب؟ جب بندے کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور بندہ کہے گا نہیں نہیں میں تو ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہا تھا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میں تو یہ ایکسکیوز پیش کرنا چاہے گا، میں تو شرک کرنا نہیں چاہتا تھا، میں جرم کرنا نہیں چاہتا تھا، بس وہ جیسے یہ کہے گا اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، بند کر، چپ ہو جا، اور ایسی مہر لگائے گا کہ پھر وہ بول نہیں سکے گا۔ پھر بولے گا کون؟ بولے گا کون؟ تو قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ سے ان بندوں کے ہاتھ بولیں گے جن ہاتھوں سے انسان نے گناہ کیا۔ منہ سے بندہ ایکسکیوز پیش کر رہا ہے، لیکن جب منہ پہ مہریں لگا دی جائیں گی اللہ فرمائے گا، ہاتھوں کو حکم دے گا بولو، تو پھر ہاتھ بولنا شروع کرے گا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کی لذت کے لیے جن ہاتھوں کا استعمال آج کے دور کا انسان کر رہا ہے، یہی ہاتھ کل بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں خدا کے گواہ بن کر کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر ہاتھ ہی نہیں، ان کے پیر بھی گواہی دیں گے جو کچھ کہ ان سے اس نے کمایا تھا۔ اللہ اکبر! ہاتھ اور پیر یہ دونوں گواہی دیں گے، دونوں بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں، مولا اس نے پیر سے یہ کیا، مولا اس نے ہاتھ سے یہ کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر پروردگار جل جلالہ جب ان کی گواہی کو سن لے گا اور ان کی گواہی قبول ہو جائے گی، پھر پروردگار جب جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو پھر منہ کی موریں توڑ دے گا اور وہ جہنم میں جا کر کے پھر چیخیں گے اور ان کی آواز دنیا سنتی بھی نظر آئے گی، جہنمی سنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن ہاتھوں سے، جن پیروں سے آج کے دور کا انسان گناہ کر رہا ہے، یہی ہاتھ کل ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے، یہی پیر کر ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے ران گواہی دے گی، گوشت گواہی دے گا، حتیٰ کہ ہڈی بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتی نظر آئے گی۔ یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہ آدمی ہاتھ سے کرتا ہے، پیر سے کرتا ہے،
اور یہی جب وٹنس بن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہمارے پاس کون سی ہوگی؟ اس لیے یہ نہ سوچو کہ میں ہاتھ کہیں بھی استعمال کرتا ہوں کسی کو خبر نہیں، میں پیر کے بلبوتے پر کہیں بھی جا کر کچھ گناہ کرتا ہوں کسی کو خبر نہیں۔ ارے یہی ہاتھ اور یہی پیر کل بروز قیامت رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو، اور وہ جملہ یہ ہے، گناہ میں لذت تو ہے عزت نہیں ہے۔ لذت چند لمحوں کی ہوگی اور سزا نہ جانے جہنم میں کتنے سالوں تک پڑے رہنے کی ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گواہ کے طور پر تیسری چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی چیز، کہیں بھی گناہ کریں گے آپ کا گناہ ہمارا گناہ چھپ نہیں سکتا، فرشتے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے نا، تو آپ چھپ کر تو کہیں نہیں کر سکتے، ہر چیز تو لکھی جا رہی ہے۔ ہاتھ سے گناہ کریں گے تو ہاتھ خلاف گواہی دیں گے، پیر سے گناہ کریں گے پیر خلاف گواہی دیں گے ہمارے خلاف، تو اب کہاں جائیں گے آپ؟ یہ دو چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب آئیے تیسری چیز کی طرف آتا ہوں۔ ایک تیسرا گواہ بھی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ نے تم پر محافظ مقرر فرمایا، یعنی فرشتے، عزت والے فرشتے جو لکھ رہے ہیں، اور ان کی نالج کتنی ہے، ان فرشتوں کی نالج کتنی ہے، تو قرآن کہتا ہے یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو فرشتے سب جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی کہتا ہے تو فرشتے اسے نوٹ کرتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو محافظ فرشتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے فرشتوں کے اندر بھی کئی کام فرشتوں کو سونپے گئے ہیں، کچھ کام فرشتوں کے لکھنے کے ہیں جیسے کہ کرامن کاتبین، کچھ روح قبض کرنے والے فرشتے، کچھ بارش برسانے والے فرشتے، کچھ روزی تقسیم کرنے والے فرشتے، اور کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 منزلہ عمارت ہے اور 10 منزلے کی عمارت سے چھت سے ایک بچہ نیچے گرتا ہے اور اس کی ہڈی بھی نہیں ٹوٹتی، وہ سلامت نظر آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بچہ بچ گیا۔ بچ نہیں گیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرما دی ہے۔ یہ محافظ فرشتے ہیں جو بچا لیتے ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتے تو جدا نہیں ہوتے، جہاں جاتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، جو کرتے ہیں لکھتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہو اس سے وہ ان سے چھپا ہوا بھی نہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو سب وہ جانتے ہیں۔ اب کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ یہ فرشتے، انہیں خوشی بھی ہوتی ہے اور انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کو لکھنے میں فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو درج کرنے میں فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے۔
فرمایا گیا جب کوئی بندہ کسی جگہ پر بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی یاد اور رسول اعظم پر درود و سلام کے اندر اپنے لمحات کو گزارتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر جب اس عبادت کرنے والے بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کی روح جب آسمان کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، عالم ارواح کی طرف جب بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جانتے ہیں آپ زمین کیا کہتی ہے؟ زمین کیا کہتی ہے اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا زمین یہ کہتی ہے 40 روز تک روتے ہوئے یہ کہتی ہے اللہ تیرا کتنا نیک بندہ یہاں پر تھا جو تیری عبادت کر کے ہم کو سکون عطا کیا کرتا تھا، یہ بندہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ مرنے والا بندہ کتنا اچھا تھا کہ اس کی نیکیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہمیں خوشی ہوتی تھی، لیکن جب کوئی گناہ کرنے والا، جب کوئی بدکاری کرنے والا، جب کوئی بچت کے نام پر سودی کاروبار اور سود کا کام کرنے والا جب مر جاتا ہے تو فرشتے اور زمین یہ دونوں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین کہتی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی، اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس برے کے دفتر کو لکھنے سے تو نے ہمیں بچا لیا۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، کہاں جا کر گناہ کرو گے، کہاں چھپ کر گناہ کرو گے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر چوتھی گواہی کس کی ہے، اسے بھی سماعت فرمائیں۔ کہاں گناہ کرو گے؟ جہاں بھی گناہ کرو گے زمین تو ہوگی نا، تو قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی، اللہ زمین کو قوت گویائی عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ زمین کے بولنے کے بارے میں جو فرمایا گیا اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن زمین کیا بولے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ زمین پر تو نے نیکی کی ہوگی تو زمین نیکی کی گواہی دے گی، اور برائی کی ہوگے تو زمین برائی کی گواہی دے گی۔ کہاں جا کے گناہ کرو گے؟ خدا کی زمین سے رزق حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین پر آرام کرتے ہو، خدا کی زمین سے پانی حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین سے میوہ-جات حاصل کرتے ہو، پھل فروٹ حاصل کرتے ہو، اور اسی کی زمین پر گناہ کرتے ہو تو یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی اور بولے گی مولا اس نے میری پیٹھ کے اوپر یہ کیا، اچھائی کیے ہوگے تو اچھائی کی گواہی دے گی، برائی کیے ہوگے تو برائی کی گواہی دے گی۔